أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم حضرات، میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ پیغمبروں کے بارے میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مفید بنائے. اب پورے پیغمبروں کا انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات آپ کو بتائی جائے گی. کیونکہ پورے نبیوں کا ذکر آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ذکر نہ آئے تو یہ بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو گویا پیغمبروں کا سلسلہ جب تک انشاءاللہ چلیں گا. اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مکمل سلسلہ انشاءاللہ بیان ہو سکتا ہے. 2-4 دن 5 دن جتنے بھی دن لگیں گے انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بتایا جائے گا. آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام، کل کس کے بارے میں بتائے تھے؟ نوح علیہ السلام. اچھا یاد ہے کیا؟ تو کل گزرے ہوئے کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیل سنا تھا. مختصر بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی عطا فرمایا، اور وہ اللہ کے بندے 950 سال تک لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. 950 سال تک اندازہ لگائیے یہ ساری کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس ایک مختصر جماعت ان پر ایمان لائی. زیادہ سے زیادہ 80 تک، 40 سے لے کر 80 تک کی تعداد بتائی گئی. تو اب اندازہ لگائیے کتنا وہ محنت کیے ہوں گے، کتنا وہ کوشش کیے ہوں گے. جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے سامنے یہ درخواست کیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ تو ایک بھی کافر کو باقی مت رکھ. کیوں؟ اگر یہ لوگ رہیں گے تو سوائے کفر کے اور کوئی چیز نہیں آئے گی. اور نبی سمجھے اس وقت بد دعا کرتے ہیں جبکہ پورے طریقے سے مایوسی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا خطرناک طوفان آیا کہ انسان کی تاریخ میں اتنا بڑا طوفان نہ کبھی دیکھا گیا، نہ کبھی اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں. اور جتنے بھی بدماش تھے سب کے سب ختم کر دیے گئے. اب یہاں پر اس کے بعد جو بات آ رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم، دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم، ایسی طاقتور قوم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد. اتنی طاقتور قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. ایسے لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی تقریباً ایک ایک ہاتھی کے برابر، اور ایک ایک ناریل کا جھاڑ جتنا ہوتا اتنے بڑے لمبے. تو گیا پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو گیا 60 فٹ لمبے تھے آپ. اس کے بعد یہ سائز میں کمی ہوتی گئی، فرق آتا گیا.
اب جیسا 5-6 فٹ ہم جیسے ہیں وہ گیا ہے، باقی رہا. لیکن جب دوبارہ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو سب 60 فٹ کے رہیں گے. جتنے بھی پہلے جتنا اللہ یہاں بنائے تھے اتنا ہی رہے گا. تو گویا یہ قوم جو ہے قوم عاد اسے کہا جاتا ہے. دنیا کی 2 سپر طاقت، بڑی طاقت، یہ قوم عاد اور ایک قوم سمود. آج عاد کے بارے میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. حضرت ہود علیہ السلام یہاں پر بھیجے گئے. ابھی میں نے بتایا دولت میں، طاقت میں، قوت میں ان کے جیسا کوئی بھی نہیں تھا. ایک ہاتھی کیسا رہتا؟ ہاتھی کے برابر گویا ایک ناریل کے جھاڑ کے برابر ایک آدمی تھا. تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ کسی پہ ظلم کرتے، کیا کرتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، آپ اندازہ لگائیے. تو اب یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن مجید میں 7 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، یہ کہیں اللہ مختصر ذکر کیا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ بتایا. اچھا، یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر کا نام تھا، وہ قوم کا نام قوم عاد، وہ قوم عاد، پیغمبر کا نام حضرت ہود علیہ السلام، اور ان کی جو قوم تھی وہ قوم عاد ان کو کہا جاتا تھا. اور عاد کا ذکر اللہ نے 9 سورتوں میں کیا ہے. سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ فصلت، سورہ احقاف، الذاریات، القمر، الحاقہ. اتنی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوم کا ذکر کیا ہے. قوم عاد کا ذکر قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، صرف قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے. دوسری کوئی کتابوں میں نے، ہاں البتہ بہت لمبے لمبے واقعات لوگوں نے بتایا ہے. یہ تمام واقعات ایسے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں. قرآن مجید نے جو بتایا وہی صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہے سب لوگ سنی سنائی باتیں، بناوٹی قسم کی چیزیں گویا یہاں پر ہیں. تو اب میں وہ سب چیزوں میں نہیں جاتا، صرف قرآن مجید کے اندر، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پاس سب سے زیادہ سند ہے، سب سے زیادہ معتبر کتاب. یہ کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے اس سے زیادہ صحیح اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، تو اب ذرا آئیے ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہے یہ سب اندازہ ہے، ایسا ہوا رہیں گا، ایسا کرے ہوں گے، اس قسم کی یہ باتیں. جب اتنی طاقتور قوم تھی تو یہ ایسے کرے ہوں گے. تو بہرحال جہاں پر شک آ گیا ہے وہ باتیں قابل بھروسہ نہیں ہیں. اچھا، تو چلیے اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے. عاد عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے. قوم عاد جو ہے، عرب میں کئی قبیلے تھے، ان کے اندر ایک قبیلے کا نام قوم عاد ہے. یہ قوت میں نے ابھی بتایا، اقتدار یعنی حکومت میں اور لوگوں کے اعتبار سے، اور یہ ایسے پہلوان کے کہیں جاتے تو ایک آدمی بھی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا، اور اقتدار پوری حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، پوری قوت کے وہ لوگ مالک تھے. اب اس کے بعد یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ عرب سے نکل کر ملک شام، مصر اور بابل میں یہ لوگ بستے تھے. 3-4 بستیوں میں یہ پورے لوگ بستے تھے، اور ان علاقوں میں یہ لوگوں کی بڑی زبردست حکومت تھی، بہت زیادہ طاقت تھی. اور عرب ان کو امم بادیہ یعنی پہلے جو ہلاک ہو گئے نا، برباد ہو گئے، وہ قوم کے نام سے پکارتے تھے. اور ان کو عاد اس واسطے کہا جاتا تھا، طاقت والے، قوت والے، حکومت والے، اسی سے گویا ان کا نام قوم عاد پڑا. اچھا، اب اس کے بعد عاد ذرا غور کرنے کی اب بات ہے. دیکھیے، اب اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد،
دنیا میں ایسی طاقتور قومیں نہیں پیدا ہوئی. اب یہ لوگوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کانو ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں یہ لوگ گھر بناتے تھے. پہاڑوں میں گھر، وہ زمانہ پہلے، وہ زمانے میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے بڑے پہاڑ میں گھر ایسے ان کے تعمیر ہوتے. بعد ایک محل، جیسا کسی بڑے آدمی کا گھر ہوتا، محل ہوتا ہے، محل بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے صحن، کئی کمرے اور ہر قسم کی چیزیں. تو گویا پہاڑوں میں ایک ہی پہاڑ کو تلاش کے اپنے محل یہ لوگ بناتے تھے. اور اس کے بعد قوم سمود جو آئی وہ بھی پہاڑوں میں بناتے تھے. دونوں میں فرق یہ تھا کہ قوم عاد بلڈنگ بنانے میں ماہر تھے. قوم سمود جو بعد میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا، وہ بلڈنگوں میں آرٹ کرنے میں، نصب کرنے میں، خوبصورت بنانے میں وہ لوگ ماہر تھے. ایسا خوبصورت ڈیزائن بناتے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چمن ہے، کوئی باغ ہے، لا کے دیواروں پہ لگا دیا گیا ہے. بالکل ایسے معلوم ہوتا کہ وہ صحیح چیزیں لگائی گئی ہیں. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہاتھ سے بنایا گیا کیسا ہے. اور اتنا تقریباً سمجھیے کہ 2000 سال سے زیادہ، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یہ قوم تھی. تو 2024 چل رہا، تو گویا 4024 سال پہلے یہ قوم دنیا میں تھی. آج بھی ان کے محل باقی ہیں، آج بھی ان کی بستیاں باقی ہیں، آج بھی ساری چیزیں آج باقی ہیں. اور یہ کہاں ہیں آج کل؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف 26واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، سورہ احقاف. یہ احقاف اصل میں وہ جگہ ہے جہاں قوم عاد رہا کرتی تھی. یہ یمن کے علاقوں سے عراق تک یہ پورے شہر پھیلے ہوئے تھے. اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں سے بھی گزرے، اور دوسرے لوگوں کے بار بار لوگ گزرتے تھے. اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رات میں یہ گھر چھوڑ کر گئے، باہر گئے، صبح میں جا کر ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہ زمانے میں چراغ جو جلایا جاتا تھا، چراغ جلانے کی جو جگہ رکھے تھے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اور وہ چراغ کی جو دھواں جو زمان نکلتا، آج بھی وہ دھواں باقی ہے. اللہ اکبر. 4000 سال گزر گئے. اچھے سے اچھا پینٹ کرے تو بھی 1 سال کے اندر ختم ہو جاتا. اب یہاں پہ دیکھیے 4000 سال میں چراغ جلانے کے لیے جو اس جگہ استعمال کرتے تھے، آج تک اس کی کالک باقی ہے. اور اللہ کسی کو عبرت بنانا ہے تو کیسے بناتا ذرا آپ دیکھیے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ تفصیلات بتایا ہے، یہ بات کہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم دنیا میں آئی. اچھا اب یہاں پر آئیے، عاد کا مذہب کیا تھا؟ عاد کا مذہب کیا تھا؟ عاد بت پرست تھے. قوم نوح جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور میں آپ کو کل بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ بت نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 7 بت تھے. پہلے نیک لوگ تھے. نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے تصویریں بنا لیے، ان کے مجسمے بنا لیے اور ان کی عبادت کرنا شروع کرے. اور قوم نوح کہتی لا تذرن ودا ولا سواع ولا یعوق، بولتے کہ دیکھو جی نوح جو بول رہے ہیں خدا کو چھوڑو، نہیں چھوڑنا. یہ ہمارے جو 6-7 خدا ہیں یہی اصل ہیں. اور یہ قوم بھی یہی کہا کرتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کریں، ان کے پاس اور ایک بت تھا جس کو سمود کہتے تھے، اور اب اس کو یہ جو ہے حتار صدا کے نام سے یہ بت مشہور تھا. اب یہاں پہ ایک پکے مشرک، پکے شرک والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ اس کی مثال کوئی بھی نہیں. اور اس کے بعد وہ جیسے شہر وہ لوگ بنائے،
ارم ذات العماد، اللہ قرآن کہہ رہا ہے وہ بستیاں جو پلروں والی ہے، پوری بستی پلر کی، پورے ستونہ، پورے دیوار ایک بھی نہیں، بڑی بڑی بلڈنگ، اور اب بھی ہے، اس کو تحقیق کر کے اب لوگ نکالے وہی تو قرآن جس کی تعریف ایسے پہاڑوں میں بناتے تھے، بڑے بڑے بلڈنگاں بناتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے گھر سے یہ لوگ ہمیشہ یہاں رہیں گے، ہمیشہ ان کو یہاں پہ رہنا ہے۔ اچھا تو چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ قوم بڑی طاقتور، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی طاقتور قوم دنیا میں نہیں پیدا ہوئی، اور اگر یہ پورے لوگوں کہاں تو بھی جاتے تو میں سمجھتا ہوں بستی والا ایک بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ ہاتھیوں کی طرح پہلوان جب آ رہے ہیں بولے تو کیا حالت ہونا وہاں پر۔ اچھا اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات یہاں ذرا دیکھیے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے۔ عبرت کی باتیں میری سنو میرے بھائی، اللہ سب دیا، سب دیا، سب دیا، کوئی کمی نہیں تھی، مال کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اتنا دیا تھا کہ اس کی مثال رہ گئی دنیا کے اندر، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ میرے دوستو کتنا بھی رہنے تو اللہ ہی کا تصور زندگی میں نہیں رہا تو فائدہ کیا ہے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اب اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، موت کا تصور نہیں ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا وہ سب چیزیں نہیں تو فائدہ کیا، کھا کے پورے جانور بنیں گے، اور وہ جانوروں کی ویسا ہی تھے پورے، کھاؤ پیو بس زندگیاں کر لو، مزہ کر لو۔ اچھا اب یہاں ذرا غور کر کے بات دیکھیے، شیطانی اعمال اتنا بغیر خوف کے یہ لوگ کرتے تھے کہ ذرا بھی ڈر نہیں، اور میرے بھائی جو آدمی شرک کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، اتنا نڈر بے خوف ہو جاتا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں آپ سنیں گے، اور آپ جا کے ان کو سمجھائیے اللہ یہ کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، یہ سب نہیں کرنا، تو وہ لوگ سب کیا کریں گے، پہلے یہ بات بتائیں گے، بحث کریں گے، لڑیں گے، اس کے بعد بولیں گے کیا جی ہمارے باوا اماں باوا دادا سب کرتے تھے نا، غلط تھا کیا؟ ہر زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد حضرت ابراہیم، ہر جگہ بولتے تھے ہمارے آباؤنا الاولون، ہمارے جو باپ دادا کرے پہلے وہ لوگ سب غلط کرے کیا؟ ان کو عقل نہیں تھی کیا؟ جب وہ سب کرے بولے تو ان کو آج ہمیں کیوں برا کہا جا رہا؟ تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ قوم کی بدعمالی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت ہود جو تھے پورے قوم عاد میں بتایا نا، پیغمبر جو بھی آتے ہیں اس قوم کے سب سے بڑے عزت والے ہوتے، سب سے بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ان کا مقام ہوتا ہے۔ ایسے ویسے آدمی کو اللہ نبی بنا کر نہیں بھیجتا، کیونکہ اگر کوئی معمولی آدمی ہے جس کی اخلاق اچھے نہیں ہیں تو لوگ کیا کریں گے، کوئی آدمی اس کے قریب نہیں آئیں گا، ہر آدمی وہ ایک طرف بھاگیں گا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیے جس کو بھی بھیجتا سب سے بڑے عزت والے، اور اس خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان، سب سے عزت والا خاندان، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی، قوم عاد کی ایک شاخ تھی، قبیلہ خلود اس کا نام تھا، وہ خلود کے یہ خلود جو ہے پورے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یہ لوگ تھے۔ اچھا اب ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت ہود علیہ السلام بیچارے آئے، رات دن، دیکھو میرے بھائی نبی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نہیں ہوتا، رات دن اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ کے نبی ایسا معلوم ہو رہا کہ یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے بول کر آپ فکر میں شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے، معلوم ہو رہا ہے نہیں، آپ کا کام وما علیک الا البلاغ، اللہ کی بات کو پہنچانا آپ کا کام، بس آپ میسنجر ہیں، پہنچانا ہے، ماننا نہیں ماننا
وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. تو یہاں پر اب دیکھیے حضرت ہود نے جو کام کیا، اب ان کی پوری دعوت کا خلاصہ کیا ہے. ہم دیکھیے پہلی بات، سب سے پہلی بات اللہ ایک ہے. اللہ کی توحید کی طرف دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت. اور کبھی بھی آپ دین کا کام کریں گے تو پہلے کس کی دعوت دینا میرے بھائی؟ اللہ ایک ہے. آج کیا کرتے لوگ، سب بولتے، سارے باتاں سب بولتے یہ اللہ ایک ہے بول کے نہیں بولتے. نہیں وہ سب زیادہ وہ بولے تو لوگ نہیں آتے. فائدہ کیا؟ جڑ کے بغیر جھاڑ لگائے تو لگتا. پہلی اصل چیز ہے فاؤنڈیشن، بنیاد ہونا چاہیے. دیکھیے حضرت ہود اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے اور ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے. نمبر 2، لوگوں میں جو ظلم و زیادہ طاقت والا ہے، طاقت والا کیا کرتا؟ کمزور کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا، تو اب ظلم سے منع کرتے. نمبر 3، حد سے زیادہ ان کو گھمنڈ تھا. مال تھا، دولت تھی، صحت تھی، حکومت تھی، تو حد سے زیادہ یہ لوگ متکبر تھے. اور وہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہمارے سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ یعنی ہمارے سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے. اچھا تو چلیے نمبر 4، حضرت ہود مسلسل کنٹینیو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے. دیکھو بھائی آپ لوگ نہیں مانیں گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. 5ویں بات یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ بتاتے تھے، دیکھو گھمنڈ اور تکبر کا نتیجہ خراب ہوتا ہے. اس سے پہلے نوح کی قوم کیا کری؟ گھمنڈ کری. کچھ کام آیا کیا؟ ان کا تکبر کیا بھی کام آیا کیا؟ اگر تم بھی ایسا ہی کریں گے تو تمہیں بھی کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا. 6ٹھی بات یہاں پر یہاں پہ ہے، قوم نوح سے تم عبرت حاصل کرو. اللہ تمہیں قوم نوح کے بعد تمہیں وارث بنایا. نوح وہ قوم چلے گی، ختم ہو گئی، تمہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانشین بنایا، ان کا وارث اللہ تبارک تعالیٰ بنایا. اور یہاں پہ اللہ کے واسطے یہ بتوں کی عبادت چھوڑ ڈالو، یہ غلط چیزوں کو تم چھوڑ ڈالو. یہ نہ تو فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا، نہ کوئی فائدہ دیتے نہ نقصان دیتے. اور ہم خود آنکھوں سے دیکھتے، ہم بناتے، ہم چیزوں کو بناتے اور ہم ہی اس کو خدا کا درجہ دیتے. کیسا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون، کیا بھئی جس کو تم بناتے ہو اسے خدا کہتے، کیسا ہے خدا ہو سکتا؟ تو یہاں بھی یہی بتایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ فائدہ بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اس سے رک جاؤ. 7ویں بات یہ ہے کہ موت اور حیات، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ زندگی دیا، جب چاہا وہ لے سکتا، اللہ جب چاہا موت وہاں پہ دے سکتا. 8ویں بات یہ کہ تمہارا جو راستہ ہے وہ غلط ہے، تمہارا راستہ یہ غلط ہے، اس راستے پر سوائے ہلاکت کے اور کوئی چیز نہیں. اور تم اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، اللہ تمہیں موقع عطا فرمائے گا. 9ویں بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر وقت میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، میں تمہارے پیچھے لگ کے بول رہا ہوں. اب میں بتا رہا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ عبداللہ صاحب کا شاید کیا کی مقصد ہے معلوم ہوتا. انہوں ہمارے سے منگنا چاہتے ہیں یا مال لینا چاہتے ہیں. کیا بھی لوگوں کی عادت ہوتی نا، بار بار بولے تو کئی کو بھائی نا چوپ کے پیچھے پڑے، کیا ان کا مقصد ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام یہاں پہ کرتے تھے کہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تم سے نہ مال چاہتا ہوں، نہ میں تم سے دولت چاہتا ہوں، نہ میں عزت چاہتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، میرا کام یہ کہ انسانیت کو، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں. میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ مجھے دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیں گا. میں جو بتا رہا ہوں کر رہا ہوں، آپ سے لینا ہے، فیس لینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، یہ میرا مقصد وہاں پر نہیں ہے.
اچھا، اب اس کے بعد 10ویں بات یہ ہے کہ اب اتنا سب بولتے تھے نا تو کیا جواب ملتا تھا؟ اتنی باتیں بتاتے تھے، کیا جواب ملتا تھا؟ بتایا مذاق اڑاتے تھے، دیوانہ بولتے تھے، پاگل بولتے تھے، اور آتے جاتے سب بولتے ہیں اس کی عقل خراب ہو گئی بھائی۔ حضرت نوح کو بھی ایسا بولے، حضرت ہود کو بھی ایسا بولے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ یہ بولے جادوگر ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تو ہم یہاں پہ بتایا، دیکھو بھئی میرا کام میں کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اب بھی ذرا بچ جاؤ، اب بھی ذرا ڈرو۔ اچھا، اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ہود جب پوری باتیں بتاتے تو کہتے یا ہود ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ہود تم کیا بھی ثبوتش لائی نہیں نا، کوئی بھی دلیلش نہیں لائی نا تم لوگ، خالی ایسا بولتے رہے تو کیا ہم تمہاری بات کو سن لیں گے کیا؟ ہم تمہارے باتوں سے ہمارے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب اس سے زیادہ حد سے زیادہ پانی بڑھ رہا تو اب کیا ہو رہا ذرا اور اندازہ لگائیے گا۔ 12ویں بات یہ ہے حضرت ہود کو لوگ دیوانہ بولتے تھے، پاگل بولتے تھے، اور اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے تھے کہ تمہارا جو طریقہ ہے ہم وہ طریقے سے بیزار ہیں، ہم وہ طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھو دنیا کا اصول ہے، آج بھی اگر آپ بتائیں گے کیا بھائی انہوں دیوانے ہو گئے کیا ہے نا، خالی دیوانے باتیں بولتے رہتے نا، دیوانے باتیں آج بھی بولتے، آج کے زمانے میں بھی لوگ بولتے کیا ہے دیوانے باتیں، کب دیکھا تو بھی دیوانے باتیں کر، کب جمعہ کا خطبہ دیے تو بھی عبداللہ صاحب پاگل کے ویسا دیوانے باتیں کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، میں اب آپ جو بھی بولنا ہے بول لیجئے، میرا کام میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ایک دن معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ ہے کون سچا ہے کون کیسا ہے، یہ ایک دن معلوم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ذرا دیکھنے کی یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جب پورے باتیں بتا کے پورے دلیل وہاں پر پیش کرے تو آخر میں ایک بات انہوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ تم پر عذاب لائے گا، اللہ تمہیں برباد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہلاک کرے گا۔ تمہیں سمجھ رہے ہیں بول رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہمارے باوا دادا بولے نہیں کرے ہوئے نہیں، آج بھی بولتے نا، زمانے سے کلے کو ہیں، پیڑھی سے یہ سب باتیں چل رہی، کوئی بھی نہیں بولا، اب یہ لوگ ہم بول رہے ہیں، آج بھی یہی ہوتا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی بتایا، اور یہاں پہ بتایا ہمارے بت سفارش کریں گے، ساری باتوں کا ایک جواب، ہمارے بت سفارش کریں گے۔ حضرت ہود نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عقیم، دیکھو میں ایک بہت بڑی سزا سے تمہیں ڈر رہا ہوں اور تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ قوم اب یہاں پہ دیکھیے جب آدمی بالکل نیڈر ہو گیا تو کیا کرتے کہ کل لو جاؤ جی، کیا کرتے کہ کل لو جاؤ۔ تو قوم نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر واقعی تم سچے ہیں تو تم جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ لا کے بتاؤ۔ ایک سوال ہے، ہر زمانے میں لوگ بولتے ہیں عذاب لاؤ، تم رہے تو نہ جی، اگر تمہیں بچ گئے تو دیکھیں گے، عذاب آیا تو تمہیں کہاں بچتے ہیں؟ ہر زمانے میں یہی بولے، اللہ کے رسول سے بھی یہی بولے کہ اگر یہ بات صحیح ہے فَأَنزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر لے کر آؤ۔ دیکھو آدمی ہے نا کبھی بھی اپنے نقصان کے بارے میں بولتا، عقل نہیں آدمی کو، کم از کم اتنا اگر وہ قوم کے لوگ بولتے نا تم جو بول رہے ہیں اگر صحیح ہے تو تم دعا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دے، وہ نہیں تم عذاب لاؤ، اور عذاب میں بھی کیا ہے پتھر لاؤ۔ ارے سوال یہ ہے کہ جب پتھر تمہارے اوپر گریں گے تم رہیں گے کیا؟ نہیں رہے تو کیسا، کیا فائدہ،
کیا فائدہ تمہارا؟ تو یہاں پر اب دیکھیے یہاں پہ بتا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا خد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، دیکھو جی اللہ کا فیصلہ ہو گیا، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کی ناراضی تم پر آنے والی ہے۔ اب آئیے میرے بھائیو، اللہ کے سامنے کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی عجیب حکمت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پہلے بارش کی کمی، پوری بستی میں قحط، پوری بستی میں مٹھی اڑنے لگی، یہ کہ بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے چیزیں ہیں، ارے جب تک بارش نہیں آئی کیا کرتے؟ اور آج کل کیا ہے، لوگ ہر جگہ پریشان ہیں۔ جب موسموں کی بارشیں اس مرتبہ نہیں ہوئی، بارشیں کم ہوئی، ابھی سے پانی کا مسئلہ ہے فلاں، اب گرمی میں یہ کیا ہوگا؟ اب کرناٹک وغیرہ کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے پریشان ہیں لوگ، پریشان، کیا کریں، اب کون کیا کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب اللہ برسانے پر آتا ہے تو ایسا برساتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، پہلے کیا ہوا؟ قحط شروع ہوا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہوائیں، اب کیا ہو گیا؟ روزانہ دیکھتے رہے بارش آ رہی، کیا بادل آ رہا، کیا بادل آتا چلے جاتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ 3 قسم کا ہے، ایک کالا بادل ہے، ایک سفید ہے، ایک لال ہے، تینوں قسم کے۔ اب بتایا کہ بھئی کوسا تمہارے کو ہونا، اس میں اختیار کر لو۔ اب بولے کہ سفید کا لال، سفید وغیرہ میں بارش کم ہوتی، کالا رہا تو بہت زیادہ۔ اب بولتے دیکھو بہت گہرا آبر ہے، کالا ہو گیا ہے، بہت بارش آ رہی۔ وہاں کا جو کالا عذاب تھا اس میں گویا ہوا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجا میرے بھائی، ہواؤں کو کتنا بھیجا؟ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، سبحان اللہ، 7 رات اور 8 دن، اللہ اکبر، 8 دن تک مسلسل ہوائیں، ایسی ہوائیں دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھا۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر ہوائیں آ گئی تو کیا ہوتا؟ 7 دن اور 8 راتوں مسلسل ہوائیں چلی، اور ہواؤں کے بعد کیا ہوا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری بستی کو ختم کر دیا، اور وہ پورے پہلوان پورے کیا ہو گئے؟ ایک ناریل کا جھاڑ سوکھ گیا تو کیسا رہتا، ذرا ہلائے تو کیا ہوتا؟ نیچے گرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے کھجور کے کھوکھلے درخت کی طرح ان کو کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا بھی ایک آدمی تو بھی بچا؟ 8 دن تک، اللہ اکبر، اور وہ بھی ایسی ہوا انلمٹ، کسی کا کوئی اندازہ بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ پہلوانا سب اڑنے لگے، پوری بستیاں اڑنے لگیں، اور کیا ہوا؟ لوگوں گھروں میں، بڑے بڑے گھروں میں آ کر گھس گئے، دروازے لگا لیے، مگر دروازے کام نہیں آئے، کوئی چیز نہیں آئی، بچے اپنی ماؤں سے جا کر چمٹ گئے۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ اے حالت ہو گئی کہ بے قدر، اور پکار کر کہنے والا کہہ رہا تھا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا عذاب، دنیا کی کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اچھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا جی معلوم ہے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، بڑے بڑے پلروں والی بستیاں، بڑے بڑے ستون والی بستیاں۔ اس کے بعد اللہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی قوم میں نہ ویسی کوئی بلڈنگ بنا سکتا، نہ وہ اسی طاقت والے قوم میں، اور وہ نہ کوئی زندہ رہے، بلکہ کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ ایسا پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد مطلب یہ ہوا پوری بستیوں کو اللہ غارت کر دیا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ غارت کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو عبرت کی بات ہے، جو بھی قوم عاد سے اگر آپ عبرت اگر لیں گے، نصیحت اگر آپ لیں گے،
تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ اس سے نصیحت نہ لیں گے تو تمہارا انجام یا تو اچھا ہوگا یا تو تمہارا انجام برا ہوگا. اور اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ذرا دیکھنے کی یہ ہے کہ اب قوم کی طرف سے جو بات کہا جا رہا ہے اَوْتَيَا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد وہاں پہ بتایا جا رہا اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قوم بولتے تھے کہ آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں. مگر پیغمبر اس کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ کبھی آپ پھرا کر پیغمبر بولے، ایک نیک آدمی کام کر رہا ہے، کچھ بھی بولو نہیں، کیا کرتا؟ خاموش رہتا. تو ایسی طرح سے خاموش رہے. اور اس کے بعد ہمیشہ یہ خواہش پیغمبر کی، یہ خواہش دین کا کام کرنے والے کی، یہ خواہش اللہ میری بات کو یہ لوگ سمجھ کر کم از کم غلط چیزوں کو چھوڑ دیں. تو اب حضرت خود بھی یہی وہاں پہ کام کرتے تھے. تو اب اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا کہ جب اعمال جب برے ہو جائیں تو وہ اعمال سے کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آدمی بچاوت نہیں کر سکتا. جب سرکشی آ جائے، جب بغاوت آ جائے، اللہ کے خلاف کام ہونے لگیں، اللہ کے پاس میرے بھائی دیر ہے، اندھیر نہیں. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی سپر ترین طاقت، جب اتنی یہ طاقت نہیں رہی، آج جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے کہنے والے ہیں، ان کا کچھ وہ قوموں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ جب وہ لوگ نہیں رہے، پورا ختم ہو گئے. 4000 سال سے ان کی بستیاں موجود ہیں، آج تک موجود ہیں. وہ رنگ جو لگائے، چننے جو لگائے، آج تک وہ چننا موجود ہے، آج تک وہ چننا موجود ہے. اور قوم سمود، صالح علیہ السلام کی بستیوں میں، وہاں بھی دیکھیے وہ بستیاں دونوں ملے ہوئے ہیں. اور قوم صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں آج بھی ہیں. یعنی مدینہ منورہ سے ملک شام جانے کے راستے میں ان کی بستیاں ہیں، آج بھی وہ بستیاں ہیں. باقاعدہ آپ وہ بستیوں میں جا سکتے ہیں. آپ اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے، اللہ کے رسول نے کہا ذرا جلدی نکل جاؤ یہاں سے، جہاں اللہ کا عذاب آتا میرے بھائی وہ جگہ نہیں ٹھہرنا، اور ایک دیکھے تو وہ جگہ جانا بھی نہیں چاہیے. اگر گزر گئے راستے سے تو اللہ کے نبی نے کہا جلدی گزر دو، اور وہاں پہ کوئی چیز نہیں کھانا، کوئی چیز نہیں لینا، وہاں کا پانی بھی نہیں پینا. حضرت صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا جس سے ان کی اونٹنی پانی وغیرہ پی تھی، آج بھی باقی ہے، بلکہ آج بھی پانی ہے، لیکن وہاں پینے کی اجازت نہیں ہے، پینا وضو کرنا نہیں ہے. اب بھی حکومت کی طرف سے انتظام، روزانہ لاریوں کے حساب سے پانی آتا، وہ لاریوں کا پانی آپ لیں گے، استعمال کریں گے، اپنی ضرورت وہاں کا پانی آپ نہیں استعمال کریں گے. اسی طریقے سے یہ قوم کی بستیاں باقی ہیں. میرے بھائیوں، عبرت کے لیے میری پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو. کون بھی کام نہیں آتے میرے بھائی، سب بیکار چیزیں ہیں. جتنے بھی ہم لوگوں نے بنا لیا یہ شرک ہے. مریں گے تو سیدھا یہ سب کہاں چیزیں لے جائیں گے، چیزیں دوزخ میں لے جائیں گے. اور وہ کب پتہ چلے گا؟ وہ جانے کے بعد بتا رے غلطی کرے، ہو گیا، ختم ہو گیا. آج آپ سے کہا جاتا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. اب یہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں کے بارے میں دیکھیے، اتنی طاقتور قوم، ایسی ہوائیں اللہ تعالیٰ کھول کے چھوڑ دیا 8 دن تک. اور ایک بات یہ ہے، اس قوم میں ایک آدمی بھی نہیں بچا. جو ایمان لائے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا. جتنے تھے ایک آدمی بھی بستی کے اندر نہیں بیٹھا. چلیے بات جب ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہے، ان
یہ سب عذاب وغیرہ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے ہلاکت کے، ان کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملک شام سے آپ وہاں سے عراق کے راستے میں ایک جگہ ہے حضر موت، یہ جگہ اب بھی ایک خبر ہے وہاں پر، اس ایک لال پہاڑ پر ایک خبر ہے، اور وہ خبر پر ایک جھاڑ لگا ہوا ہے۔ لوگوں میں وہاں پر یہی بات مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اب یہاں پہ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ سب چیزوں سے ہمیں نصیحت لینا اور اللہ سے ہمیشہ کہنا کہ اللہ تیری ناراضی سے بچا لے، اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے شرک و بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے عذاب سے، سزا سے، دنیا کی تکلیفوں سے، موت کی تکلیفوں سے، موت کے بعد کی تکلیفوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے، عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کے لوگوں پر جیسے اللہ کے عذاب آئے، اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو وہ ساری چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ ابھی مدرسے کا اعلان ہوا ہے، اب آج دنیا کی ایک بڑی قوم کے بارے میں آج بتایا۔ کل حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ دوسری سپر طاقت ہے، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں، ہر اچھے چیز کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔